بسم اللہ الرحمن الرحیم کدأبک من ام الحویرث قبلها وجارتها ام الرباب بمأسلی اذا قامتا تضوع المسک منهما نسیم الصبا جاءت بری القرنفل۔ کدأبک یہ جو ہے دراصل خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی دأبک کدأبک۔ الدأب کا معنی ہوتا ہے عادت، الدأب کا معنی عادت۔ اصل میں دأبا کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں استمرار برتنا، جو عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مستمر ہوتی ہے، تو اس بنیاد پہ عادت کو دأب کہتے ہیں۔ دأبک کدأبک کہ آج تمہاری حالت انیزہ کے معاملے میں بالکل ایسے ہی ہے، کدأبک من ام الحویرث جیسے کہ تمہاری صورتحال ام حویرث کے معاملے میں تھی، کہ اس سے پہلے ام حویرث وجارتہا ام الرباب اور اس کی پڑوسن ام رباب، ماسل ایک جگہ کا نام ہے۔ تو اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ دأبک من انیزہ کہ انیزہ کے معاملے میں تمہارا حال آج ویسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے ام حویرث کے معاملے میں اور اس کی پڑوسن ام رباب کے معاملے میں تھا، جو لوگ کہ ماسل پہاڑ کے پاس رہا کرتے تھے۔ یہ دو لوگ تھے، دو عورتیں، ان سے محبت کیا کرتا تھا شاعر، تو کہا کہ آج انیزہ کی محبت میں بھی ایسے ہی فنا ہوتے جا رہے ہو جیسے کہ اس سے پہلے ام حویرث کے معاملے میں اور ام رباب کے معاملے میں پریشان ہو چکے تھے۔ یعنی کئی لوگوں سے دوستی کی ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے سر۔ کہا اذا قامتا تضوع المسک منہما نسیم الصبا جاءت بری القرنفل۔ یہ جو ذکر کیا ہے ان دونوں عورتوں کا، کہا کہ وہ دونوں عورتیں اتنی اچھی تھی کہ اذا قامتا جب وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی تھی، کہیں جانے کے لیے نکلتی تھی، تضوع المسک منہما، تضوع اس کا معنی ہوتا ہے انتشرا، پھوٹ جانا۔ تو پھوٹنے کا مطلب کسی چیز کا پھوٹنا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم بولتے ہیں خوشبو پھوٹنا بولتے ہیں نا، اس کے لیے ہے انتشرت رائحتہ، خوشبو پھیل گئی۔ تضوع المسک منہما، مسک کا معنی ایک طرح کی خوشبو ہے، منہما میں ضمیر کا مرجع وہی دو عورتیں ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ کہا کہ جب یہ دونوں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں تضوع المسک منہما، تو ان سے جو ہے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کیسے آتی تھی؟ کنسیم الصبا، یہ اصل میں کنسیم الصبا تھا، کاف کو حذف کر دیا گیا۔ کاف کو حذف کرنے کے بعد اس کو منصوب کر دیا گیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں منصوب بنظیر خافض، کہ کسی حرف جر کو حذف کر دے تو حرف جر کو حذف کرنے کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے وہ محل نصب میں آ جاتا ہے۔ تو اصل میں تھا کنسیم الصبا، ان سے مشک کی خوشبو ایسے ہی پھوٹتی تھی جیسے کہ نسیم سحر چل رہی ہو۔ نسیم کا معنی ہوتا ہے خوشبودار ہوا، اور صبا کہتے ہیں جو پورب سے چلتی ہے ہوا۔ جاءت بری القرنفل، قرنفل کہتے ہیں لونگ کو، اور ریا کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ نسیم سحر لونگ کی خوشبو لے کر کے آ رہی ہو۔ ہمارے علاقے میں لونگ تو نہیں ہوتا ہے صاحب، لونگ کا پودا کیسے ہوتا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ لونگ کے پودوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہو۔ تو کہا کہ میری محبوبائیں جب کھڑی ہوتی تھی تو ان سے مشک کی خوشبو ایسے آتی تھی جیسے کہ نسیم سحر لونگ کے پھولوں کی خوشبو لے کر کے آ رہی ہے۔ اس قدر وہ خوشبودار مہکتی ہوئی عورتیں تھیں۔ ففاضت دموع العین منی صبابۃ علی النحر حتی بل دمعی محملی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ ان محبوباؤں کو یاد کر کے، یا بطور خاص انیزہ کو یاد کر کے، اس کے گھر کو دیکھ کر کے کیا ہوا میرے اوپر، کیا اثرات ہوئے، تو کہا ففاضت، فاضہ یفیدو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا لبریز ہونے کے بعد گر جانا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع۔ تو فاضہ کا معنی ہوتا ہے فیضان جاری ہونا، لبریز ہونے کے بعد گر جانا۔ تو آنکھوں سے جو آنسو جھلکتے ہیں، آنکھ بھر جاتی ہے تبھی وہ نیچے کو آتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں فاضت العین۔ ففاضت دموع العین، دمعون کا معنی آنسو، اسی کی جمع دموع ہے، عین کا معنی واضح ہے۔ الصبابۃ کا معنی ہوتا ہے فرط الحب، حد درجہ محبت کو کہتے ہیں، یہ مفعول لہو کے طور پہ ہے۔ علی النہر، نہر کا معنی ہوتا ہے سینہ۔ حتی بل دمعی، دمعون کا معنی واضح ہے، اور بلہ یبلو کا معنی ہوتا ہے تر کر دینا کسی چیز کو۔ محمل کہتے ہیں اس چیز کو جو تلوار کا پرتلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سب۔ تو کہا ففاضت دموع العین منی صبابۃ، کہ حد درجہ محبت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور وہ آنسو کہاں پر آئے؟ علی النہر، آنکھوں سے ہوتے ہوئے، رخسار سے ہوتے ہوئے، داڑھی سے ہوتے ہوئے سینے تک آ پہنچے۔ حتی بل دمعی، یہاں تک کہ میرے
आंसुओं ने मेरे तलवार के परतले को भी तर कर दिया। आप सोचते होंगे कि तलवार का परतला यहाँ कहाँ से आ गया। तो आमतौर पे जो तलवार रखी जाती थी उसके लिए एक पेटी बोलते हैं, एक पटका होता है, उसको उसमें तलवार लगाते हैं। तो परतला जो होता है तलवार का जो दस्ता होता है वो यहाँ सीने के पास होता है। तो आंसू इतने निकले कि वो बहते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक कि मेरे आंसुओं ने मेरे तलवार के परतले को तर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से शायर ने उस वाक़े का जिक्र किया है जिस वाक़े का मैंने इससे पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था। कहा अला रुब्बा योमिन लका मिनहुन्न सालिहिन वला सिय्यिमा योमुम बिदारती जुलजुली। अला सुनो, रुब्बा योमिन कितने दिन हैं कि लका जो तुम्हें मयसर हुए। रुब्बा योमिन, रुब्बा बिमाना मा अक्सरा, कितने दिन हैं, बहुत सारे दिन हैं, लका मिनहुन्ना जो तुम्हें उन औरतों से मिले। और सालेह जो है ये यौम की सिफत है। अला रुब्बा यौमिन सालिहिन, कितने खुशगवार और ख़ूबसूरत दिन हैं, यादगार दिन हैं, लका मिनहुन्ना कि आई इमराउल कैस जो तुमको उन औरतों से मिले, उन औरतों के साथ गुजारने को मिले। वला सिय्यिमा यौमुम बिदारत जुलजुली, और बतौर ख़ास वो दिन है जो दारत जुलजुल के अंदर पेश आया। दारत जुलजुल एक जगह का नाम है। तो दारत जुलजुल ही में वो वाक़या पेश आया जिसमें उसने उनैज़ा को देखा था। तो कहा कि दारत जुलजुल का जो दिन है बतौर ख़ास वो दिन तो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। ला सिय्यिमा क्या चीज़ है? ला जो है ये नाफिया है और अस्सिय्यु का माना होता है अलमिस्लु वन नज़ीर, ये किसी चीज़ की मिसाल बयान करने के लिए बोलते हैं। इसके आगे जो माँ आ रहा है, इस माँ के अंदर दो एहतमाल है, या तो ज़ायद होगा या मौसूला होगा। अगर इस माँ को आप मौसूला मानते हैं तो इसके बाद जो यौम आ रहा है ये यौम मरफू हो जाएगा, यानी वलैसा मिसलल यौमिल लज़ी, वलैसा मिसलल लज़ी, वलैसा मिसल ज़ालिकल यौम अल्लज़ी हुवा यौमुम बिदारति जुलजुल। तो दारत जुलजुल के दिन की तरीक़े से कोई दूसरा दिन नहीं है। तो सी जो है ये क्या हो जाएगा, मिसल के माना में हो जाएगा। जो माँ देख रहे हैं वो मौसूला हो जाएगा, अल्लज़ी के माना में हो जाएगा, और यौमुन क्या हो जाएगा, ये सदर सिला होने की बुनियाद पे ये मरफू होगा। तो इसीलिए किताब में जो है यौमुन पे ज़म्मा भी लिखा है और कसरा भी लिखा है। तो जब ज़म्मा पढ़ेंगे तो उससे पहले जो माँ है उसको मौसूला मानना होगा, और अगर आप इसको कसरा पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में जो माँ है वो ज़ायदा हो जाएगा और सी जो है ये मुज़ाफ़ हो जाएगा। वला सी यौमिन, और उस दिन के मिसल कोई दूसरा दिन नहीं है जो दिन के दारत जुलजुल का दिन है। तो दो एहतमालात इसके अंदर है। वो दिन क्या था, तो उस दिन के बारे में बताया कि उस दिन जो है मैंने अपने महबूबाओं को बरहाना देखा था, फिर उनको खुश करने के लिए मैंने अपने जानवर को ज़बह कर दिया। तो जानवर को ज़बह करने के बाद क्या हुआ उसको सुनिए। कहा व यौम अक़रतु लिल अज़ारा मतीयती फ़या अजबन मिन कुरिहल मुतहम्मली। वो दिन ऐसा है कि अक़रा याक़ुरू का माना होता है काट देना, और अज़ारा या अज़रा की जमा है, अज़रा कहते हैं दोशीज़ा को, और मतीयतुन का माना होता है सवारी। मता का माना होता है किसी की पीठ पे सवार हो जाना, जानवर के पीठ पे सवार होते हैं इसलिए उसको कहते हैं मतीयतुन कहते हैं। कुरान पाक में आया है सुम्मा ज़हाबा इला अहलिही यतमत्ता। तो तमत्ता का माना होता है पीठ पे बैठना, मतिया जानवर की पीठ पे बैठते हैं इसलिए उसको मतीयतुन कहते हैं। इसकी जमा मताया है कि जिस दिन मैंने दोशीज़ाओं के लिए अपनी सवारी को ज़बह कर दिया था। अक़रा का असल में माना होता है पैर काट देना किसी को। तो ऊँट वग़ैरह को ज़बह करने के लिए ज़मीन पे नहीं लेटा सकते इतने आसानी के साथ, बल्कि उसके क्या है पैर काट देते हैं। पैर काट देने की वजह से ऊँट गिर जाता है, उसके बाद आसानी से उसके गले में खंजर भोंक देते हैं। ये पहले होता था, लेकिन हमारे इस्लाम में जो तरीक़ा है पैर काटने का नहीं है, उसको किसी पस्ती में उतार करके गले में खंजर भोंक देंगे, पहले पैर काट करके तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन ये दौरे जाहिलियत की बात है। कहा कि मैंने दोशीज़ाओं के लिए अपने जानवर के पैर काट दिए थे, उसको ज़बह कर दिया। फ़जा अजबन, तो ताज्जुब है, मिन कुरिहल मुतहम्मली, मेरे जानवर के पुश्त पे लदे हुए माल के ऊपर, यानी जब मैंने जानवर को ज़बह कर दिया तो उसके ऊपर जो पूरा सामान था वो बहुत ज़्यादा सामान था। उस सामान को मैंने किस तरीक़े से तक़सीम किया, उस तक़सीम पे उसे हैरत हो रही है। तो फ़या अजबन में जो या देख रहे हैं ये दरअसल जो है हरफ निदा है, इसके बाद मुनादा महज़ूफ़ है। फ़या कौमी, ए मेरी कौम, इशहदु अजबी, तुम मेरे ताज्जुब को देखो कि मैं ताज्जुब कर रहा था जानवर को ज़बह करने के बाद। मिन कुरिहल मुतहम्मली, कूर का माना होता है सामान, मुतहम्मल का माना होता है लदा हुआ। उस जानवर के पुश्त पे लदे हुए सामान की कसरत को देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे उस ताज्जुब को तुम देखो
کہ میں کس طریقے سے اس دن تعجب کر رہا تھا۔ فضل العذارا یرتمین بلحمہا و شہمن کا حداب دمقصل مفتلی۔ ذلہ یذلو کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو پیہم کرنا، یہ اصل میں باب سمع یسمعو سے آتا ہے نا، اور جب اس میں ادغام کر دیتے ہیں تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کس باب سے ہے۔ ذلہ یذلو قرآن پاک میں آیا ہے فیظللنا رواکد علی ظہرہ، تو اصل میں ہے ذلیلہ یذللو ہے فضلہ۔ العذارا کا معنی ہوتا ہے دوشیزائیں، ارتما کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا، یہ اصل میں کیا ہے رما کا مطابع ہے۔ رما کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، جس چیز کو آپ پھینک دیں گے وہ چیز کہیں جا کے گرے گی، تو اسی گرنے کو کہتے ہیں ارتما ہے، یعنی جو آپ نے پھینکا، پھینکنے کے بعد جو چیز گری وہ ارتما ہے۔ پھر اس میں با کو داخل کر دیا بلحمہا میں با کو، تو پھر وہ پلٹ کر کے رما کے معنی میں ہو گیا۔ فضل العذارا یرتمینا ای یرمینا، لحمہا لحم کا معنی ہوتا ہے گوشت، شہمن کا معنی ہوتا ہے چربی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آپ لوگوں کو ملتا ہے، سب کہاں پر ہے جو شحومہما کہیں آیا ہے، 8ویں پارے میں ہے۔ اس کے بعد حداب، حداب کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کے کنارے کو کہتے ہیں، اطراف الثوب کو حداب کہتے ہیں، تو جس کو آپ جھالر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں جھالر ہوتے ہیں، بعض میں نہیں ہوتے ہیں، یہاں پہ جھالر کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ الدمقصو کا معنی ہوتا ہے ریشم، جو ریشم ہو اس کو دمقص کہتے ہیں، بنا ہوا ریشم۔ اور فتلا یفتلو کا معنی ہوتا ہے بن دینا، تو بنے ہوئے ریشم کے جھالر کے مانند چربی اور گوشت کو وہ پھینک رہے تھے۔ تو یعنی جو میں نے جانور ذبح کیا وہ جانور ایسا تھا جو بڑا پرگوشت تھا، تو اور دوسرے یہ کہ اس جانور کے اندر بڑی چربی تھی۔ جب میں نے جانور کو ذبح کر دیا تو عورتیں جو ہے جانور کو بھون کے کھا رہی تھی، اس کی چربی کو بھی کھا رہی تھی۔ تو ایک عورت ادھر بیٹھی ہوگی، ایک ادھر بیٹھی ہوگی، ماسک لگا کر کے یا بغیر ماسک لگا کر کے، تو یہ ایک عورت جو ہے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے اس پہ پھینکتی اور وہ اٹھا کر کے اس پہ پھینکتی تھی۔ تو وہ ایک منظر تھا جب میں نے جانور کو ذبح کیا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، تو اس قدر فراوانی کے ساتھ گوشت تھا۔ فضل العذارا یرتمین بلحمہا، تو وہ عورتیں، وہ دوشیزائیں میرے اونٹنی کے گوشت کو، و شہمن کا حداب دمقصل مفتلی، اور بٹے ہوئے ریشم کے جھالر کے مانند چربی کو آپس میں ایک دوسرے کی جانب پھینک رہی تھی۔ وہ دن بھی میں نے دیکھا ہے ان عورتوں کے ساتھ، اور وہ دن بھی مجھے یاد آتا ہے یوم دخلت الخدر خدر انیزۃ فقالت لک الویلات انک مرجلی۔ یوم دخلت، دخل دخلو معنی واضح ہے، الخدر کا معنی ہوتا ہے گوشہ تنہائی، ہودج کے اندر جو پردہ نشی خاتون تھی، پردہ کہہ لیجیے، انیزہ جو ہے یہ محبوبہ کا نام ہے۔ فقالت لک الویلات، الویلو کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، اسی سے جو ہے جمع کا صیغہ ہے الویلات۔ ارجلا کا معنی ہوتا ہے اضطرہ الی المشی راجلا، کسی کو پیدل چلنے کے لیے مجبور کر دینا۔ تو جب جانور کو ذبح کر دیا، گوشت تقسیم ہو گیا، سامان تقسیم ہو گیا، سارے لوگ امرؤ القیس کا سامان لے چکے، تو امرؤ القیس کہاں بیٹھا؟ امرؤ القیس انیزہ کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد جو ہے باری باری وقتاً فوقتاً اس کے جو ہے وہ اس کے جو پردہ لگا ہوا تھا اس پردے میں منہ داخل کرتا اور اس کے بوسے لیتا تھا۔ تو اسی کو ذکر کیا یوم دخلت الخدر، اس دن کو بھی میں یاد کرتا ہوں جس دن میں اپنی انیزہ، اپنی محبوبہ انیزہ کے پردے میں اپنے منہ کو داخل کرتا تھا، اس کے بوسے لیتا تھا۔ فقالت، تو اس عورت نے مجھ سے کہا، لکا الویلات، اے امرؤ القیس تمہارے لیے ہلاکت ہو، انک مرجلی، تم مجھے پیدل چلنے پہ مجبور کر دو گے۔ پیدل چلنے پہ کیوں مجبور کرو گے؟ ایک تو اونٹ پہ سوار ہو گئے 2 لوگ، اور دوسرے سوار ہو کر اتنی مستی کریں گے تو اونٹ بیٹھ جائے گا، چل نہیں پائے گا، تو پھر تم مجبور کر دو گے مجھ کو پیدل چلنے کے لیے نا، تو انک مرجلی، تم مجھے پیدل چلنے پہ مجبور کر دو گے۔ تقولو، پھر اس کے بعد وہ عورت مجھ سے کہا کرتی تھی، تقولو وقد مال الغبیط بنا معا عقرت بعیری یمرأ القیس فانزلی۔ قالا کا معنی واضح ہے، وقد مال الغبیط، یہ تقولو میں جو ضمیر ہے اسی ضمیر سے حال واقع ہے، یہ پورا جملہ حال واقع ہے۔ مالا یمیلو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھومنا، جسے صاحب جھوم رہے ہیں۔ اور غبیط کا معنی کیا ہوتا ہے صاحب؟ ہودج کو کہتے ہیں، اس کی جمع غبط ہے۔ ہودج جانتے ہیں، اونٹ وغیرہ کے اوپر ایک ڈبہ بنا دیا جاتا تھا جس میں عورتیں بیٹھا کرتی تھی، اس میں پردے لٹکتے رہتے تھے، عورت جو ہے پردہ نشی ہوتی تھی، اور مردوں کی جو سواری ہوتی تھی مرد پشت پہ بیٹھ جاتے، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو عورت اور مرد میں امتیاز کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے اوپر کون سوار
ہے اندازہ لگانا ہو تو کسی کو ہودج لگاتے کہ جس کو ہودج سے خالی ہے وہ مرد ہے، جس میں ہودج ہے وہ عورت ہے۔ تو کہا کہ تقولو وقد مال الغبیط بنا مان، انیزہ مجھ سے کہا کرتی تھی جبکہ ہودج ہم دونوں کو ساتھ میں لے کر کے جھومتا تھا، کہ جیسے ہی میں اس کے قریب جاتا تو ہودج ایک طرف جھک جاتا، پیچھے ہٹتا، پھر سیدھے ہو جاتا۔ تو جب ہودج ہم لوگوں کو لے کر کے جھومتا تھا اس وقت وہ انیزہ مجھ سے کہا کرتی تھی اقرت بعیری، اقرا کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، پیر توڑ دینا، بعیر کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ یمرا القیس، اے امرا القیس تو نے میرے اونٹ کے پیروں کو کاٹ کے رکھ دیا، کہ اتنا بوجھ تو نے میرے اونٹ کے اوپر ڈال دیا اور اس پہ بیٹھ کر کے یہ شرارت شروع کر دی، فنزلی تم میرے اونٹ سے نیچے اتر جاؤ۔ اس طریقے سے میں نے اس کو مجبور کیا، اس کے ساتھ بوس و کنار کیے۔ فقلت لہا، جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے، امرؤ القیس کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا سیری، سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، اسی سے امر کا صیغہ سر ہے اور اسی سے مؤنث کے لیے سیری ہے۔ فقلت لہا سیری، میں نے اس عورت سے کہا سیری تو چلتی رہ، تو اس کی فکر مت کر کے اونٹ ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا، نہیں، کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وارخی زمامہ، ارخا یرخی کا معنی ہوتا ہے ڈھیلا چھوڑ دینا، زمام کا معنی ہوتا ہے لگام۔ تو چلتی رہ اور اپنے اونٹ کے زمام کو، اس کے لگام کو ڈھیلی کر کے چھوڑ دے۔ ولا تبعدینی من جناک المعلل، ابعد یبعد کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا، جنا یجنی کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا۔ درجہ ثالثہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مجانی الادب، ہے نا، مجنا کا معنی پھل توڑنے کی جگہ اسی سے مجانی ہے۔ تو ادب کے باغات، قرآن پاک میں آیا ہے وجن الجنتین دان، کہ جنت کے جو باغات ہیں اس کے پھلوں کو توڑنا بہت قریب کر دیا گیا ہے۔ تو جنا کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا، جنا کی یعنی تیرے پھلوں کو توڑنا، اور عللا یعللو کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو دوبارہ کرنا۔ تو جو یہ امرؤ القیس انیزہ سے کہ جو بوسے لے رہا ہے، ان بوسوں کا ذکر کیا کس سے؟ پھل توڑنے سے، کہ جیسے میں تم سے ایک بوسہ لیتا ہوں تو گویا ایک پھل میں نے توڑا۔ تو کہا ولا تبعدینی من جناک المعللی، کہ میں نے اس سے کہا کہ تو سواری پہ سوار ہونے کے بعد چلتی رہ، اپنے لگام کو ڈھیلی چھوڑ دے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے پیہم پیار سے دور مت کر، میں تیرے بوسے لیتا رہوں گا اور تو کسی چیز کی فکر مت کرنا۔ یہ اس شعر کا مطلب ہوا صاحب۔ اس کے اندر استعارہ مسرحہ ہے کہ بوسے لینے کو پھل توڑنے سے تشبیہ دی ہے، پھر اس کو صراحت کے ساتھ ذکر بھی کر دیا ہے۔